بھی جنت ہے۔ اور اگر مومن کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، مومن اس کا شکر ادا کرتا ہے، شکر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے زیادہ دوں گا۔ تو مصیبت آئے مومن صبر کرے تب بھی اجر و ثواب ہے، نعمت ملے مومن شکر ادا کرتا ہے تب بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ میرے دوستو، ایک عورت دور نبوی کے اندر اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اس قدر سخت دورہ پڑتا کہ جب اس کو دورہ پڑتا اس کے ہوش و حواس اڑ جایا کرتے تھے، اس کا سطر بھی کھل جایا کرتا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، دعا کر دیجئے اللہ میری اس مرض کو دور فرما دے، اللہ میری اس بیماری کو ختم فرما دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، رب ذوالجلال تیری بیماری کو ختم کر دے گا، رب ذوالجلال تجھے شفا یاب فرما دے گا، لیکن اگر تو صبر کرے تو پھر تیرے لیے جنت کا مقام ہوگا۔ تو اس عورت نے کہا اگر اس بیماری کے بدلے میں مجھے جنت ملتی ہے تو یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں۔ تو اس کو بیماری ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس بیماری پر صبر کرے گی تو جنت ملے گی۔ یہ ہے مومن انسان کہ ہاں مصیبت حقیقت میں اس کے لیے راحت کا سامان بن رہا ہے، حقیقت میں اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ بن رہا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کامیاب انسان کی یہ چوتھی صفت ہے، جو بھی مصیبت آ جائے اس پر صبر کرے۔ ایک عورت اپنے بیٹے کی قبر میں بیٹھ کے رو رہی ہے اور زور و شور سے رو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کا گزر ہوا، فرمایا عورت کیوں روتی ہے؟ وہ غم سے نڈھال تھی، اس کو پتہ نہ چلا یہ بات کرنے والا کون ہے۔ عورت نے کہا جائیے، آپ کو کیا معلوم کہ میرے اوپر کیا بیتی ہے، میرا جوان بیٹا فوت ہوا ہے۔ اللہ کے رسول تو چلے گئے، بعد میں بتانے والے نے بتایا کہ ارے عورت تجھے پتہ بھی تھا یہ بات کرنے والے کون تھے؟ انہوں نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ فرمایا یہ اللہ کے رسول تھے۔ افسوس ہوا، اب یہ چل کر اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی، آ کر کے معذرت کی، معافی مانگی اور فرمایا اب میں صبر کروں گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، اب صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، صبر کرنے کا فائدہ بھی تب ہوتا ہے جب مصیبت آئے انسان فوراً صبر کرے، بیماری آئے انسان فوراً صبر کرے، کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے انسان فوراً صبر کرے، کیونکہ آہستہ آہستہ بعد میں صبر تو آ جایا ہی کرتا ہے، لیکن انسان کی ہمت تو یہ ہے کہ جب مصیبت آئے فوراً اس پر صبر کرے، فوراً صبر کرے گا تو صبر کا بدلہ جنت ملے گا۔ تو معلوم ہوا الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب مصیبت آئے فوراً اس پر صبر کیا جائے، اپنے غم کو چھپایا جائے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ رب العزت پھر اس کو مقام عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک انسان بیمار ہے، ایک انسان بیمار ہے، وہ بیماری کی حالت میں چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے۔ توجہ کرنا، اللہ رب العزت دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، فرماتے ہیں جاؤ میرے فرشتوں، میرے بیمار بندے کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ، جا کر نگرانی کرو کہ میں نے اس کو بیماری دی ہے، میں نے اس پر مصیبت نازل کی ہے، یہ کیا کہتا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے۔ یہ پورا دن کھڑے رہتے ہیں، شام کا وقت ہوتا ہے، یہ دو فرشتے واپس اللہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ احباب اگے اگے آ جاؤ تاکہ پیچھے آنا یہ لوگ جگہ ملے، قریب قریب آ جاؤ، سارے احباب قریب قریب آ جاؤ۔ تو
تو انسان چار پائی پہ لیٹا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں جا کر ڈیوٹی کرو، نگرانی کرو کہ یہ بیمار انسان میرا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ تو جب یہ فرشتے شام کے وقت واپس اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ باوجود علم ہونے کے پوچھتے ہیں بتا میرے فرشتوں میرے بندے کا کیا حال تھا؟ فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ تیرا بندہ بیمار پڑا تھا، عیادت کرنے والے آ رہے تھے، اس کو پوچھنے والے آ رہے تھے، ہر ایک کو یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے بیمار ہونے کے باوجود تیرا شکر ادا کر رہا تھا، بیمار ہونے کے باوجود الحمدللہ پڑھ رہا تھا۔ جب یہ فرشتے اس بیمار آدمی کے حق میں یہ گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ زبان پر تیری شکایت نہیں لا رہا تھا، زبان پر تیرا شکوہ نہیں لا رہا تھا، بلکہ تیرا شکر ادا کر رہا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، اگر میں نے اس بندے کو اس بیماری سے نجات عطا فرما دی تو اس کے موجودہ خون کے بدلے میں بہتر خون عطا کروں گا، اور موجودہ گوشت کے بدلے میں بہتر گوشت عطا کروں گا، اور اگر میں نے اسی مرض کے اندر اسی بیماری کے اندر میں نے اپنے بندے کو موت دے دی تو میں اپنے بندے کی مغفرت فرما دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صبر کا بدلہ ہے، صبر کا بدلہ ہے۔ اس لیے جو مرحومہ دنیا سے رخصت ہوئی ہے ہماری بھی سکی پھوپھی تھی، دل سے صدمہ ہے، لیکن اس پر ہم نے بھی صبر کرنا ہے، ان کی اولاد نے بھی، دیگر رشتہ دار احباب نے اس پر صبر کرنا ہے، تو انشاءاللہ صبر کا بدلہ جنت ضرور ملے گی۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔